بڑے انتہائی معزز، انتہائی قابل احترام حضرات سامعین اور سامعات، آج میں آپ حضرات کے سامنے دین اسلام کی ایک بہت ہی اہم تعلیم جو کہ اخلاص کی تعلیم ہے، اس کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنا چاہوں گا۔ آج عموماً جب ہم اپنے معاشرے میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اخلاص کی بڑی کمی ہے۔ ہم ہر چیز وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اخلاص اسے کہا جاتا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں، چاہے وہ دنیا کی نسبت رکھنے والا کام ہو، چاہے وہ آخرت کی نسبت رکھنے والا کام ہو، وہ رب العالمین کی خوشی کے لیے، رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اگر ہم دیکھیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعمال ہم دیکھیں، ان کی ترتیب زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگیاں اخلاص، تقوی و للہیت کا نمونہ تھیں، اور وہ اخلاص کے عملی پیکر تھے۔ لیکن آج میں دو تین مثالوں کے ذریعے آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ اول تو ہمارے پاس اعمال ہی کوئی نہیں ہوتے، اور جو اعمال ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ مخلوق کو دکھانے کے لیے ہو رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کی عیادت کا معاملہ دیکھ لیں کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے، ہم اس کی بیمار پرسی کے لیے، صحت پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس وقت ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ عموماً سننے میں یہ آتا ہے کہ جب کسی کی بیمار پرسی کے لیے چلے جائیں تو اگر کوئی بہت ہی غریب آدمی ہو، معاشرے کا گرا ہوا آدمی ہو، جو مالی اعتبار سے بھی انتہائی پست ہو، خاندانی اعتبار سے بھی انتہائی پست ہو، اس کی عیادت کے لیے تو جاتے ہی نہیں۔ البتہ جس کا خاندان تھوڑا بڑا ہو یا مال اس کے پاس زیادہ ہو تو وہاں عیادت کے لیے جاتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے کہ جی اس لیے ہم جا رہے ہیں کہ وہ بھی ہماری بیماری پہ آئے تھے، ہمارے گھر میں فلاں بیمار ہوا تھا، وہ آئے تھے، آج اگر ہم نہیں جائیں گے تو پھر وہ ناراض ہو جائیں گے، یا یہ ہے کہ آج اگر ہم نہیں گئے تو کل وہ ہماری بیماری میں بھی، ہماری مشکل میں بھی کام نہیں آئیں گے، اس لیے چلو چلے جاتے ہیں، جا کر کے بیمار کی عیادت کر کے اور اس کی بیمار پرسی کر کے آ جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم اس کے بالمقابل شریعت کی تعلیم کو ذہن میں رکھیں، اللہ رب العالمین کے لیے کام کرنے کو ذہن میں رکھیں، تو یہ کتنا آسان ہو جاتا ہے کہ رب العالمین کی طرف سے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیمار کی عیادت کے لیے جانے پر بھی شریعت نے بڑا ثواب رکھا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سنن ترمذی میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کسی اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے صبح کے وقت جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر وہ شام کو جاتا ہے تو صبح تک پھر 70,000 فرشتے اسی طرح اس کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے رہتے ہیں۔ لیکن ہم چونکہ رسم و رواج کے پابند ہو چکے ہیں اور بدعات کے پابند ہو چکے ہیں، اس لیے ہم بیمار پرسی جو کہ انتہائی فضیلت کا عمل تھا، اس کو بھی اب اللہ کی بجائے مخلوق کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اسی طرح کسی کی غمی میں آپ جائیں، وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم فلاں کی غمی میں جا رہے ہیں کیونکہ وہ بھی ہماری غمی میں آئے تھے، اگر ہم نہیں گئے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، اور اگر ہم نہیں گئے تو کل وہ ہماری غمی میں بھی نہیں آئیں گے۔ گویا کہ ہمارا ہر کام مخلوق کو خوش کرنے کے لیے ہے، اس میں ہم اللہ کی خوشی کا خیال دل میں نہیں لاتے۔ اگر ہم رب العالمین کی خوشی کے لیے کام کریں تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور مخلوق تو ویسے ہی راضی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں ایک بہت بڑی بدعت یہ ہے، اور بہت بڑا ایک آپ یوں کہیں کہ حرام کام کیا جاتا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پہ ولیمے کی دعوت ہے اور ہم شادی حال میں جا رہے ہیں، اب وہاں پر لازمی سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے دولہے کو یا دلہن کو لفافہ دینا ہے، اس میں کچھ پیسے ہونے چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم نہیں دیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ دیکھیں ہدیہ دینا حدیث مبارکہ میں ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادو تحابو، کہ ایک دوسرے کو ہدایہ دیا کرو، اس سے آپس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسا ہدیہ جو بطور رشوت کے ہو، ایسا ہدیہ جو دکھاوے کے لیے ہو، ایسا ہدیہ جو دل کی خوشی سے نہ ہو، اور ایسا ہدیہ کہ جس کے اوپر پھر آگے بدلہ ملنے کی امید رکھی جائے، یہ ہدیہ نہیں بلکہ یہ حرام کام ہے۔ تو اول تو اس لیے دیا جاتا ہے کہ نہیں دیں گے تو ناک کٹ جائے گی، وہ کیا کہیں جی، کیا کہیں گے اس نے کچھ بھی نہیں دیا۔ نمبر دو، اس لیے دیا جاتا ہے کہ چونکہ وہ ہماری شادی میں آئے تھے، انہوں نے اتنے پیسے دیے تھے تو ہم بھی ان کی شادی میں جا رہے ہیں تو اتنے پیسے دے دیں۔ اور نمبر تین، اس لیے دیا جاتا ہے
کہ چونکہ ایک رسم بن چکی ہے، سارے لوگ دے رہے ہیں تو چلو ہم بھی دے دیتے ہیں، تو یہ دیکھا دیکھی ہے۔ اس میں بھی شریعت کی تعلیمات کو نہیں لحاظ میں رکھا جاتا، شریعت کی تعلیمات کو جو ہے وہ پس پردہ ڈال کر کے اب دیکھیں اس سے کتنی مشکل پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک شخص جو انتہائی غریب ہے، اس کی طاقت نہیں ہے 500,000 روپے کسی کو دینے کی، لیکن چونکہ اب ہم نے اس کو رواج بنا دیا، اب وہ بھی اس کا پابند ہو جاتا ہے کہ جی وہ بھی کسی سے قرضہ اٹھائے 500,000 روپیہ، یا تو قرضہ اٹھا کے جائے اور جا کے اس کو لفافہ دے دے، یا یہ ہے کہ شادی میں شرکت ہی نہ کرے۔ اب شادی میں شرکت نہیں کرتا تو پھر ایک اور بدعت اس کے لیے حاضر ہے کہ لوگوں کے شکوے شکایتیں شروع ہو جائیں گے کہ آپ ہماری شادی میں نہیں آئے، تو گویا کہ ہم کسی کی خوشی میں جا رہے ہیں تو وہ بھی لوگوں کی رضا کے لیے، ہم کسی کی غمی میں شرکت کرتے ہیں وہ بھی لوگوں کی رضا کے لیے، حالانکہ احادیث مبارکہ میں خوشی اور غمی کے موقع پر مسلمان کے پاس جانے کے بڑے فضائل موجود تھے۔ تو میری آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں، ہم اس وقت نیت یہ شروع میں کر لیں کہ یا اللہ یہ آپ کے رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ ہم کھانا کھانے بیٹھیں تو نیت کریں یا اللہ یہ آپ کا حکم ہے، جسم کا حق ادا کرنے کے لیے کھا رہا ہوں۔ قضاء حاجت کے لیے جائیں تو نیت کر لیں یا اللہ آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی لاج رکھتے ہوئے، ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے بیت الخلاء جا رہا ہوں، انشاءاللہ یہ پیشاب کرنا بھی انسان کے لیے باعث اجر و ثواب بن جائے گا۔ تو ہماری بیت الخلاء سے لے کر کے بیت اللہ تک کی زندگی وہ ساری نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، لیکن آج ہم نے بیت اللہ میں جا کر کے بھی چونکہ دکھاوا کرنا ہوتا ہے، روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کے سیلفیاں بنا رہے ہیں، اور جناب وہاں سے ویڈیو کال کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ابھی ہم فلاں جگہ ہے، ہم فلاں جگہ ہیں، تو وہاں جو اخلاص اور تقوی اور للہیت حاصل کرنے گئے تھے اس کی روح تو اس موبائل نے نکال ہی دی، اور انسان دکھاوے کا شکار ہو کے، ریاکاری کا شکار ہو کے، نام و نمود کا شکار ہو کے اتنا پیسے ضائع کر کے جا رہا ہے اور اپنے عمل کو ضائع کر کے آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما، اس لیے کہ اگر اخلاص کے بغیر عمل ہوگا تو پھر وہ قیامت کے دن پکڑ کا باعث بن جائے گا۔ ریاکار آدمی یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ گویا کہ شرک کرنے والا ہے کہ یہ اللہ کے لیے عمل نہیں کر رہا، دوسرے کے لیے کر رہا ہے۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی کہ اپنی زندگی میں ہر کام سے پہلے اور بالخصوص جن کاموں کا میں نے بطور مثال تذکرہ کیا، ان سے پہلے ہم اپنی نیت کو خالص کریں، اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کریں، درست طریقے کے مطابق کریں، سنت طریقے کے مطابق کریں، درست نیت کے مطابق کریں، اللہ رب العالمین اس کا اجر انشاءاللہ عطا فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔